أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. تذکیر کریں گے سورہ کاف کا مرکزی مضمون کیا ہے. ایک تو 3 واقعات بڑے مشہور ہیں نا جو ہم ایک پڑھ چکے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ، ایک آگے آئے گا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ. لیکن اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ مرکزی مضمون یہ ہے دنیا پرستی کی مذمت. دنیا کی حیثیت کیا ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے اللہ پاک نے سمجھایا ہے. آگے جو آیات آ رہی ہیں جو پڑھ چکے ہیں. اور ظاہر پرستی کی مذمت، اس کے پیچھے جو حکمتیں کار فرمائے ہیں اللہ پاک نے ان کو کھولا ہے.
جو آگے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں بہت زیادہ نمایاں طور پر سامنے آئیں گی۔ اس رکوع میں بھی دنیا پرستی کی مذمت اللہ پاک نے بیان فرمائی ایک مثال دے کر۔ مثال کس کی ہے؟ دو بندوں کی ہے۔ ایک بندہ ایمان والا ہے، دیندار ہے، اللہ والا ہے، اور ایک بندہ دنیا دار ہے۔ اب ان کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم کسی اپنی محفل میں جاتے ہیں، اپنے دوست احباب سے ملتے ہیں، کوئی محفل ہوتی ہے تو کیا ہماری ڈیبیٹ بھی یہی ہوتی ہے؟ جس طرح ایک دیندار بندے نے دنیا دار بندے کو کس طرح سمجھایا، بڑا ہی زبردست مکالمہ ہے جی۔ اللہ پاک کو اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے، کوئی اس کے لیے مستند روایت کوئی بھی نہیں ملی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے دو بھائی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ ہی کی کوئی مثال ہے۔ اللہ پاک نے یہ مثال بیان کر کے دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ دیکھیں سورہ الکہف کی تلاوت جمعے والے دن فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گی، ایک حدیث میں آتا ہے، لیکن کیا صرف تلاوت پڑھ لینا کافی نہیں؟ اس کا جو مضمون ہے، جو لیسن ہے نا، وہ اپنی زندگی میں اپنانا پڑے گا۔ ایک بندہ دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے، اور ایک سورہ الکہف کی تلاوت کر لے، اور ہم تو ایسی ہی تلاوت کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، مضمون کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ثواب کی کتاب سمجھا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ یقین جانیے، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو حشر ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا ہے، کسی اور کتاب کے ساتھ ایسا حشر نہیں کیا ہے۔ فزکس کوئی بغیر سمجھ کے پڑھتا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ پاس ہو سکے گا جو بغیر سمجھ کے فزکس پڑھے گا، میتھ پڑھے گا، کیمسٹری پڑھے گا؟ نہیں ہو سکتا، وہ فیل ہوگا، 100% شور ہے وہ فیل ہوگا۔ اسی طرح قرآن کا جو لیسن ہے، جو سبق ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے تو پھر کیا فائدہ؟ ہم نے اس کو مردوں کو بخشوانے کے لیے بنا لیا ہے۔ قرآن خوانی ہو رہی ہے جی، مدارس سے طلباء جا رہے ہیں جی، کسی گھر جا رہے ہیں جی، کس کے لیے جا رہے ہیں؟ فوت ہو گیا ہے، مرحوم ہو گیا ہے، اس کی روح تک ثواب پہنچانا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ یہ کام تھا قرآن پاک؟ کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ یہ کام۔ ہاں، قرآن خوانی کریں، تلاوت کریں، اس کا ایک کیا ہے؟ اللہ پاک یہاں ایک اجر ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اس کے بعد پھر بندہ ظاہر نیک کام کر کے دعا کرتا ہے، صدقہ کر کے، نماز پڑھ کے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے، کوئی اچھا کام کر کے، انسانی ہمدردی کر کے، تو وہ پھر ایک بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر دعا ہے۔ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ یہ ثواب پہنچتا ہے جی، بالکل ذہنوں سے جو اس نے کمایا وہی اسی کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وہ مر گیا، اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا۔ ہاں، اگر اس نے کوئی نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، یہ نیکی کا کام کرنا ہے، اس کی کوئی فرما بردار اولاد ہے، پیچھے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، تو پھر اس کو پہنچے گا۔ لیکن جو ہمارا کنسیپٹ ہے، یقین جانیے بالکل نہیں ہے قرآن کے ساتھ ہمارا یہ اشر ہے، پڑھتے نہیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اس کا موضوع ہے وہ ہدایت ہے، اس کا موضوع انسان ہے، اور انسان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یقین جان یہی ہمارا امتحان ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، رکوع بھی تھوڑا سا ہے لمبا، تو تھوڑا سا 4-5 منٹ اگر زیادہ ہو گئے، کیونکہ جب تک اس رکوع کا پورا ایک ہی نشست میں مطالعہ نہ ہو جائے تو پھر اصل بات سامنے نہیں آتی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ہم نے دیے تھے ان دونوں میں سے ایک کو 2 باغ انگوروں کے۔ ایک بڑا دنیا دار تھا، اللہ پاک نے اس کو بڑا نوازا ہوا تھا دنیا کے حوالے سے، تو کیا تھا جی؟ اس کے 2 باغ تھے انگوروں کے۔ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے باڑ بنا دی تھی ان دونوں کے گرد کھجور کے درختوں کی۔ ظاہر ہے
جو ہوتی ہے انگور کی بیل، وہ ذرا کمزور پودا ہوتا ہے، تو اس کو آندھی طوفان سے بچانے کے لیے کیا کر دیا اس باغ والے نے، اس کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں کیا کر دی، کھجور کی باڑ لگا دی، تاکہ اس کی بھی فصل ملے اور انگوروں کی بھی فصل مل جائے، دو فصلیں اس کو مل جائیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اگا دی تھی ان دونوں کے درمیان کھیتی۔ ذرا تصور کیجئے کتنا بہترین اس کا باغ ہوگا، دو باغ اور دو انگوروں کے، اور ارد گرد کھجور، اور درمیان میں کیا ہے، کھیتی ہے، سیزن سبزیاں بھی لگا رہا ہے، فصلیں بھی اس کو حاصل ہو رہی ہیں۔ وَكِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، یہ دونوں باغ دیتے تھے اپنا پھل، یعنی پورا پھل ملتا تھا اس کو ان دونوں باغوں سے۔ یعنی ایک بندہ کی جو اسٹیمیشن ہوتی ہے نا، اس فصل سے مجھے اتنا ملے گا، بالکل وہ کیلکولیشن پوری ہو رہی تھی، پورا پھل دے رہے تھے یہ انگوروں کے باغ بھی اور کھجوروں کے باغ بھی اس کو۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور کمی نہ کرتے تھے اس میں کچھ بھی، پورا پورا اس کو پھل دے رہے تھے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے جاری کر دی تھی ان دونوں کے درمیان سے ایک نہر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کی تھی، ٹھیک ہے، اسباب کی دنیا میں اس نے کوئی پلاننگ کی ہوگی، مال خرچ کیا ہوگا، لیکن اصل میں اس سارا نظام کو چلانے والا کون تھا؟ اللہ تھا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آگے وہ کیا کہتا ہے، تو درمیان میں کیا ہو گیا، ایک نہر ہو گئی، بڑا ہی آئیڈیل قسم کا باغ ہے جی، یعنی انگوروں کا باغ، سراؤنڈنگ میں کھجوریں، درمیان میں کھیتی، اور اس کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے، انگوروں کو سیراب کرنے کے لیے، کھجوروں کو سیراب کرنے کے لیے کیا ہے، ایک نہر بھی ہے۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور تھے اس کے لیے اور بھی اموال، ایک تو پھل بھی اس کو مل رہا تھا اور اس سے بھی وہ اپنی کمائی کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ بھی ثمر کہتے ہیں اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھل کیا ہوتا ہے، انسان کا پھل کیا ہے، ثمر کیا ہے، اولاد ہی ہے، تو اس کی اولاد بھی زیادہ تھی۔ جس کے پاس پھر مال ہو، دنیا والا ہو، یعنی دنیا کے اسباب ہوں، تو پھر دوست بھی بن جاتے ہیں، تو حلقہ ابا بھی بڑا وسیع تھا، مال بھی بہت تھا، اور اولاد بھی اس کی زیادہ تھی۔ اب ان ساری چیزوں کے بعد اب وہ کیا کہنے لگا، یہ ہے دنیا داری کا مغالطہ جی، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے دنیا داروں میں یہ مغالطے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کسی سے بھی نا دنیا دار بندے سے جس کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہوا ہے، اس کا ذرا انٹرویو کیجئے گا تو اللہ ماشاء اللہ، لیکن اکثر یہی کہیں گے کہ ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے جی، ٹھیک ہے، یہ امتحان ہے، اور اللہ پاک نے یہاں فضل کیا ہوا ہے تو آخرت میں بھی اس سے دگنا دے گا۔ یہ کنسیپٹ ہے، یہ ہمارا ایک بنا ہوا ہے عقیدہ کہ اللہ پاک نے اگر یہاں نوازا ہوا ہے اللہ پاک نے مجھے، تو اس سے بہتر مجھے آخرت میں دے گا، مجھ سے راضی ہے تو دے رہا ہے نا، نہیں یہ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ پاک کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو بھانج رکھتا ہے، کسی کو غربت میں رکھتا ہے، کسی کو امیری میں رکھتا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور کسی کو فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنے فیصلے ہیں، اور اس میں کوئی ہم کیلکولیشن نہیں کر سکتے۔ کیوں ہے؟ ایک ہی کیلکولیشن کر سکتے ہیں، امتحان کے لیے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی کہ میں دیکھوں کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ جس حال میں بھی رکھا ہوا ہے ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم کمرہ امتحان میں ہیں جی، اور یہ امتحان بڑا سخت ہے۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے تھے اور بھی اموال۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، اب یہ ساتھی جو تھا نا بڑا دیندار تھا، اللہ کا اس کو معرفت حاصل تھی، اور آخرت کا یقین اس کے دل میں رچا بسا ہوا تھا، اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ کیوں دی گئی اللہ پاک نے، وہ اس کے دل میں رچی بسی تھی کہ مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا۔ تو یہ فقال لصاحبہ، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بحث کر رہا تھا۔ جب یہ آتا ہے نا تو پھر بندہ ہر دوسرے کو نا حقیر بھی سمجھتا ہے، بحث مباحثے بھی کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں زیادہ ہوں تم سے مال میں اور باعزت ہوں نفری کے طور پر اعتبار سے، یعنی میرے پاس مین پاور بھی زیادہ ہے اور مال بھی زیادہ ہے، نقد۔ یہی تو کرائٹیریا ہے دنیا کا ناپنے کے لیے، کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس ارد گرد اس کے غلام زیادہ ہوں، اس کے مطلب اس کے دوست احباب اور اولاد میں سے اگر زیادہ ہو تو پھر کیا کہیے۔ اب یہ
اس کے ساتھ کیا کرنے لگا؟ بحث و مباحثہ کرنے لگا. اس کو حقیر سمجھ رہا ہے. انا اکثر من کا مالا وعز نفرا، میں زیادہ ہوں تم سے مال میں اور باعزت ہوں نفری کے اعتبار سے. ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه، اور داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. اب وہ ظلم کیا ہے آگے بات آ رہی ہے. ظالم بندہ کیسے بنتا ہے؟ باغ میں جب داخل ہوا تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا داخل ہوا. وہ ظلم اس کا قول تھا، اس کا کردار تھا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی وہ زمین جو ہے وہ کسی کی ہڑپ کر کے وہ باغ بنایا تھا، ایسی بات نہیں تھی. بالکل اس نے اپنی محنت سے سارا باغ اپنی زمین پر اپنی محنت سے سارا کیا تھا، لیکن اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کا کردار کیا تھا، وہ سامنے آ رہا ہے. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں خیال نہیں کرتا کہ برباد ہوگا یہ باغ کبھی بھی. اب یہ دنیا داری کے مغالطے ہیں. بندہ جب ایک کام ہوتے دیکھتا رہتا ہے نا دنیا کے حوالے سے، تو سمجھتا ہے کہ میرا یہ فار گرانٹیڈ ہے، میں اس کا کیا ہوں، میں استحقاق رکھتا ہوں اس کا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہر دفعہ میں صبح اٹھتا ہوں اللہ کے حکم سے اٹھتا ہوں، میں سوتا ہوں اللہ کے حکم سے اٹھتا ہوں. اب میں جاب پر جاتا ہوں روزانہ، کتنی اللہ پاک کی حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں. ذرا سوچیں، وہاں سے میں واپس آتا ہوں گھر تو سارا کچھ اسباب تو سامنے نظر آتے ہیں، اس اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب ہے، اس کی حکمتیں کار فرما ہیں. وہ اگر نہ چاہے تو کبھی نہیں ہو سکتا. سارے اسباب موجود ہوں گے تو کام نہیں بنے گا، اور اللہ چاہے گا تو اسباب نہ بھی ہوں تو پھر بھی کام بنے گا. اب یہ اسباب کی دنیا میں رہ کر اسباب پر اتنا یقین کرنے لگا، وہ کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا. وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ قیامت بھی برپا ہوگی. یہ یعنی بعض ہوتے ہیں لوگ کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں. یہ اس کیٹیگری کا بندہ تھا، یعنی اللہ کو تو ماننے والا تھا، آج بھی ہے، آخرت کا انکار کرنے والا تھا. ٹھیک ہے، آخرت کا انکار کرنا اللہ کا انکار ہے. اللہ نے پوری سکیم بتائی آخرت کے والے سے. جب آخرت نظروں سے اجل ہو گئی تو انسان کی تربیت اور انسان کا سارا کردار مسخ ہو گیا. تو یہ سمجھتا ہے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض مجھے لٹایا گیا اپنے رب کے سامنے، یعنی دیکھیں رب بھی آیا نا، رب کو مانتا تھا کہ سارا کیا ہوا ہے رب ہے، لیکن قیامت کا انکار کر رہا ہے. اگر بالفرض مجھے لٹا دیا گیا قیامت والے دن کے حساب سے، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو یقیناً میں پاؤں گا اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ. یعنی اللہ پاک مجھے اس سے بہتر دے گا. یہ ہے انسان کا اس دنیا میں لگ کر بن جاتا ہے عقیدہ، اور ایک انسان کی فطرت بن جاتی ہے کہ یہاں اللہ پاک نے اگر دیا ہوا ہے تو آخرت میں مجھے اللہ پاک اس سے بہتر نوازے گا. اب اس دیندار اور اللہ والے کی باتیں آ رہی ہیں. کیسا اس اپنے دنیا دار دوست کو سمجھا رہا ہے. یہی ہماری کیا ہونی چاہیے، ہمارا کردار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. قال له صاحبہ، اس دنیا دار سے کہا اس کے دیندار ساتھی، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور اس سے بحث کر رہا تھا، یعنی بات کر رہا تھا، مکالمہ کر رہا تھا. اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے انکار کیا اس ہستی کا جس نے تجھے پیدا فرمایا مٹی سے. یعنی آخرت کا انکار انڈائریکٹلی اللہ کا انکار ہے. تو اس نے یہاں سے بات شروع کی، اگر تو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اس کا کفر کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو ذرا اپنی پیدائش کو دیکھ لے. انسان کیا ہے جی؟ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی پر چلا کچھ عرصہ، مٹی میں چلا جائے گا. یہی ہے نا جی. کہاں سے ہم آئے ہیں؟ ہماری غذا باپ کی پشت سے وہ جو نطفہ نکلا، ماں کی رحم میں پہنچا، 9-10 مہینے وہ ایک پروسیس ہوا، وہ سارا نطفے کی جو سارا کلکس ہے یا جو خلاصہ ہے وہ مٹی ہے نا، اسی سے تو انسان کھاتا ہے. چاول کھایا تو مٹی نے پیدا کیا، گندم کھائی تو مٹی نے پیدا کی، بکری کو کھایا تو بکری بھی تو پودے کھاتی ہے وہی زمین کے. تو سارا جو خلاصہ ہے وہ زمین کا ہی ہے. تو اس نے ذرا کہا کہ اپنی پیدائش کو دیکھ کہ اللہ پاک نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. یعنی ہم مٹی سے آئے، کچھ عرصہ مٹی پر چلے اور مٹی میں چلے جائیں گے، اور اکڑتے پھر اکڑنے کا کیا ہے؟ اور پھر پیدا ہونے کا جو پروسیس ہے وہ ذرا بندہ وہ دیکھے ذرا، کیا ہے حقیر نطفہ. وہ جسم پر لگ جائے جسم ناپاک، کپڑے پر لگ جائے کپڑے ناپاک. تو اس حقیر نطفے سے انسان کو اللہ پاک نے کیسی اعلیٰ شکل دے دی. تو جو یہ شکل دینے والا ہے
اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے اوپر میں یہ ہو گیا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے عاقل البالغ انسان کو بنایا، عقل دی، تو یہ عقل بھی دی اللہ پاک نے۔ انسان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک تھوڑی سی وائرنگ جو مطلب ہمارے دماغ میں لگی ہوئی ہے، یہ آپس میں شارٹ ہو جائے تو آپ کو ملتے ہوں گے ایسے بندے، یقین جانے نہ ان کو اپنے پاخانے کا پتہ، نہ ان کو اپنے کپڑوں کا پتہ، نہ کھانے کا پتہ، نہ سونے کا پتہ، نہ اپنا جسم کا پتہ۔ تو یہ کیا ہے جی؟ اور ہم یقین جانے فرعون بن جاتے ہیں۔ یہ جب دنیا داری، کوئی اقتدار آتا ہے، کوئی منصب ملتا ہے، دنیا آتی ہے، تو ہم آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس میں اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا واقعتاً انسان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ دنیا میں ہوتے ہوئے میں دنیا کا کیا ہوں جی؟ بازار کا مسافر ہوں، بازار سے گزرا ہوں، بازار کا کیا ہوں جی؟ چاہنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس آزمائش سے بچائے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی بس اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے نا جی، اس حال پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، یہی ہمارا امتحان ہے۔ کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، ٹھیک ہے، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، جس حال میں بھی رکھا ہوا ہے۔ تو زیادہ کی تمنا اور دوسرے کا دیکھنا کہ اس کو کیا ملا ہوا ہے، یہ اللہ کے حکموں کا اور اللہ کی تقسیم پر بھی گلہ شکوہ ہے، یہ توحید کے بالکل منافی ہے۔ جس حال میں رکھا ہوا ہے گلے شکوے نہیں ہونے چاہیے۔ ہم نے امتحان دینا ہے، اس امتحان میں پاس ہونا ہے۔ تھوڑا سا امتحان ہے، اتنا لمبا امتحان بھی نہیں ہے، لیکن شیطان ہے نا، وہ دنیا کی زندگی کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، بڑا تو نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی زندگی ادھار کو دکھاتا ہے، پھر دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ آج کل تو ٹائم ایسا گزرا ہے، یقین جانے پچھلا رمضان کا مجھے یاد ہے کہ میں نے ادھر استقبال رمضان کا ایک پروگرام کیا، مجھے بالکل وہ پروگرام بالکل اسی طرح یاد ہے، ایک سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو زندگی کتنی ہے؟ 60-70 سال ایوریج، 50-60 سال۔ تو اس 50-60-70 سال کی ایوریج زندگی میں کتنی بڑی زندگی ہوگی جی؟ اس میں جس حال میں رکھا ہوا اللہ پاک نے، اس پر خوش ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ وہ ابدی جنت ہمارے لیے تیار ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ گلے شکوے ہو جائیں گے تو اللہ بھی پھر ہماری دنیا بھی بگاڑے گا اور آخرت بھی بگاڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بننے کی، بندہ بن کر اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بندگی کا تقاضا پورا کرنا ہے، اللہ کے بندے ہیں، بس اللہ کا ہر حکم پورا کرنا ہے۔ تو اس نے سب سے کہا اپنے دنیا دار دوست سے کہ تو پیدا کس سے ہوا ہے؟ مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، اب اسی مٹی سے غذا لی اور پھر نطفہ بنا، ثم سواک رجلا، پھر بنا سوار کر بنایا تجھے مرد۔ یعنی جب انسان جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے بس میں ہی ہوں، لیکن جہاں تک پہنچنے کا پروسیس ذرا دیکھیے کہ کون کر رہا ہے۔ لیکنہ اللہ ربی، لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ اب وہ دیندار کیا کہتا ہے؟ میرا رب تو اللہ ہی ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں شریک نہیں کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی۔ جو تیرا نظریہ ہے ہرگز میرا وہ نظریہ نہیں ہے، میرا لائف سٹائل اور ہے۔ دیکھیں لائف سٹائل کی بات ہو رہی ہے جی، اب ہم اپنے بھی لائف سٹائل دیکھیں اور اپنا بھی دیکھیں، بالکل دو لائف سٹائل بالکل مختلف ہے جی۔ ایک دنیا دار کا لائف سٹائل ہے اور ایک دیندار کا لائف سٹائل۔ ابھی دیندار کا لائف سٹائل کی بات ہو رہی۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، یعنی جو دو باغ کا ذکر ہوا ہے، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو کہتا وہی ہو، تو کیا کہتا اپنی زبان سے؟ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ کیا مطلب ہے جی؟ جو اللہ چاہے گا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کے سہارے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو نے مجھے دیکھا کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، یعنی مال اور اولاد اسی کا تانا دیا تھا، تو وہ کہتا ہے اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے ان دونوں چیزوں میں کمی، تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں اوپر جو جملہ ہے ماشاء اللہ، دیکھیں شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ، پہلی آیت تھی الحمدللہ، پھر ہم نے پڑھا ہے بیچ میں اصحاب کہف کے واقعے میں انشاءاللہ، اب تیسرا آ رہا ہے جملہ ماشاء اللہ۔ بڑے ایمان افروز یہ جملے ہیں جی، لیکن تب ہوں گے جب ان کو پورے فہم کے ساتھ ہم ادا کریں گے، پوری بصیرت کے ساتھ ادا کریں گے، دل سے ادا کریں گے، تو پھر یہ جملے بڑے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ کیا ہے؟ توحیدی جملہ ہے، الحمدللہ اور انشاءاللہ، ماشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا
تو تیرا باغ تجھے پھل دے رہا ہے، اللہ نے چاہا تو اللہ پاک نے تیرے لیے نفری اور اولاد اور یہ مال پیدا کر دیا، اللہ کی چاہت ہے تو لا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ کوئی اور قوت نہیں ہے جو یہ کر سکے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو امید ہے میرے رب کے کہ وہ دے دے مجھے کچھ بہتر تیرے باغ سے، ہو سکتا ہے، یعنی اس نے صرف اللہ پر گمان کر کے یہ اپنی بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغوں سے بہتر کوئی عطا کر دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيَّ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور بھیج دے اس باغ پر کوئی آفت آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور پھر وہ ہو جائے باغ چٹیل میدان، یعنی تیرا باغ تو ملیا میٹ ہو جائے اور مجھے اللہ پاک کوئی اس تیرے باغ سے بھی بہتر عطا کر دے۔ اب یہ اس نے کوئی دعا نہیں کی ہے، یا اس نے دنیا مانگی نہیں ہے، یا کوئی بد دعا بھی نہیں کی ہے، یہ ایک کیا کر رہا تھا، اللہ کی توحید بیان کر رہا تھا اور اس کو سمجھا رہا تھا۔ اور تیسری بات اس نے کیا کی، او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے اس کا پانی زمین میں چلا جائے، فلن تستطیع له طلبا، تو اس قابل نہ ہو کہ اسے واپس لا سکے، یعنی ساری تیری ایگریکلچر زراعت جو ہے اس پانی کے پر بیس ہے، تو اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ پانی کو ہی نیچے کر دے، جب بورنگ سوکھ جاتی تو پھر کیا ہوگا جی، زمین تو پھر بنجر ہو جائے گی۔ تو یہاں سے اس نے اس دنیا دار کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ اس کی دعوت تھی، بدوا نہیں تھی۔ لیکن بعض اوقات نا کہتے ہیں نا، اللہ کے جو ولی ہے نا، ان سے جو جھگڑے گا نا تو اللہ کہتے ہیں مجھ سے جھگڑتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو جنگ کرتا ہے نا وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی تھا، اللہ والا تھا، اللہ کا والا اللہ کا ولی ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا کیا ہے، دوست ہے۔ کوئی ولی کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، ہم نے ولی کو نا کوئی پتہ نہیں عجیب سی مخلوق تصور کیا ہوا ہے، ولی کے کوئی تو یہ ہے، کوئی ولی یہ ہے بس تقوی والی زندگی گزارے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے، اللہ کے خوف کے زندگی گزارے، گناہوں سے دور ہو جائیں تو ولی بن جائیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان کے تقاضے پورے کریں ولی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ولی کا ایک ولی کتب ابدال پتہ نہیں کیا، اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ قرآن کا مطالعہ کریں تو بالکل خالی ہے جی اس چیز سے، ولی کا کوئی ایسا ڈیفرنٹ کوئی منصب نہیں ہے جی، ہر کوئی ولی، ہر ایمان والا اگر واقعتاً ایمان والے اللہ کا کیا ہے، ولی ہے۔ درجے اپنے اپنے دیکھیں، جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، تو سب سے پہلے اسلام، پھر ایمان آتا ہے، پھر احسان آتا ہے۔ وہ انسان تاکہ جتنی محنت کرتا ہے، لیکن یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ کوئی اللہ کا ولی تھا، تو اس نے جب یہ بات مکمل کر دی تو پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا، وہ حیط بثمرہ، سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل۔ یہ بات کرنی تھی، اس کا کیا ہوا جی، پورا باغ ملیا میٹ ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، پھر وہ ہو گیا اپنے دونوں ہاتھ ملتا ہوا اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا باغ، ظاہر ہے پیسے بھی خرچ کیے ہوں گے، اب باغ کا پھل دینے کا وقت تھا تو وہ سارا تباہ ہو گیا، اب وہ ہاتھ ملنے لگا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، جب وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر، انگور کے باغوں کو بیلوں کو ذرا اوپر کرنے کے لیے چھتریاں لگائی جاتی، وہ سارا نیچے گر چکا تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، یہ بڑا اہم جملہ ہے جی، ذرا اس پر غور کیجئے گا۔ وہ کہنے لگا ہے کاش میں شریک نہ کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ یہ شرک کیا ہے جی، یہ شرک کیا ہے، کسی دیوی کے آگے وہ نہیں جھکا تھا، کسی دیوتا کے آگے نہیں جھکا تھا، کسی کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہ شرک کیا تھا، یہ مادہ پرستی کا شرک ہے جی، جو ہمیں آج سمجھ نہیں رہا۔ آج کے دور کا شرک کیا ہے، مادہ پرستی کا شرک، یعنی اسباب پر اتنا یقین کر لینا اور مسبب الاسباب کو بھول جانا، یہ آج کا جدید ترین شرک ہے جی۔ شرک اپنی حالتیں بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کرتے، کسی مٹی کے بت کے آگے سجدہ نہیں کرتے، لیکن وہی بت سونے کا ہو جائے تو پھر ہمیں اس بت سے، اس سونے کے بت سے کتنی امیدیں ہم لگا لیں گے جی۔ تو یہ شرک ہے نا، اور کیا، اسباب پر یقین کرنا اور کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، جدید ترین شرک کیا ہے، مادہ پرستی کا شرک، یعنی مال پر بندہ امیدیں باندھ لے، اپنی جو منصب ہے اس پر امیدیں باندھ لے، یہ شرک ہے۔ تو اس نے جو کہا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، تو شرک یہ تھا کہ اپنے باغ پر وہ یقین کر بیٹھا کہ یہ مجھے کبھی بھی نقصان نہیں دے گا اور فائدہ ہی دے گا، یہ شرک تھا اس کا۔
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور تھی نہیں اس کے لیے ایسی جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ کے مقابلے میں. یعنی جس پر وہ انحصار کر رہا تھا کہ میرے کام آئیں گے، میری اولاد ہے، میرے برادری ہے اور میرے دوست و احباب ہیں، کوئی بھی نہیں آیا اس وقت سے. جب اللہ کا اذن آتا ہے نا جی، سارے چھوٹ جاتے ہیں. جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کوئی اس موت کے فرشتے کو واپس کو لٹا دے گا جی؟ کوئی نہیں لٹا سکتا جی. بندے نے خود فیس کرنا ہے، اکیلے فیس کرنا ہے. اس وقت نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ دوست کام آئیں گے، نہ برادری کام آئے گی، اور نہ میرا ملک اور نہ میری یہ مال اور یہ سارا اسباب یہ کام آئیں گے. میں نے خود فیس کرنا ہے. تو یہ ہے نہ اس کے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور تھی ہی نہیں اس کے لیے ایسی جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ کے مقابلے میں. وَمَا كَانَ لَهُ مُنْتَصِرًا وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا. یعنی اب وہ بالکل اینڈ ہو گیا اس کا، اب وہ اس پر بھی نہ تھا کہ یہ سارا نقصان وہ واپس کر سکے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں پر ہے کل اختیار اللہ سچے کا. ولایت کسے کہتے ہیں؟ یعنی آخری جس پر بندہ امید باندھے وہ کس پر ہے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق، سچے اللہ پر کیا ہے جی؟ کل اختیار ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی بہتر ہے بدلہ دینے میں اور وہی بہتر ہے نتیجہ ظاہر کرنے میں. تو جو بہتر ہے، جو پائیدار ہے، جو نتیجہ اچھا نکالنے والا ہے، اسی پر انحصار کرنا چاہیے نا جی. تو یہ جو ہمیں دیا گیا ہے جس طرح ہمیں ہمارا امتحان میں، تو ہمیں ان پر کیا کرنا ہے؟ بس امتحان کے لیے ہے. آگے جو آ رہا ہے، آگے مثال حیاتی دنیا کی حقیقت، اس میں آ جائے گا کہ مال اور اولاد کیا ہے؟ یہ بالکل دنیا کی زینت ہے، آخرت میں یہ کچھ کام نہیں آئیں گے. اب یہ نظریہ میرا بھی بن جائے، یہ پختہ عقیدہ میرا بن جائے، پختہ یقین میرا بن جائے، اور اس کی بنیاد پر میں کیا کروں؟ اللہ کی بندگی کروں. ٹھیک ہے، جس طرح ہمارا نظریہ ہوگا پھر بندگی ہوگی. اگر نظریہ دنیا میں دنیا ہے دل میں، تو پھر یقین جانے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گی، پھر نماز کے وقت دکان بند کرنا مشکل ہو جائے گی. جب میرا یہ پختہ یقین ہوگا کہ دنیا کیا ہے میرے لیے؟ امتحان گاہ ہے، میں کمرہ امتحان میں ہوں، یہ میرا امتحان ہو رہا ہے اور اس کے رزلٹ میں ابدی جنت ہے، اور اگر میں ناکام ہو گیا تو ابدی جہنم ہے. تو یہ کوئی لیلا مجنوں کی کہانیاں نہیں ہے، بڑا سیریس لینا ہے جو کہ ہم سیریس نہیں لے رہے. تو یہ قرآن ہمیں بار بار جو جوڑ رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو دیکھو، دنیا کی زندگی کو سمجھو کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر پھر تیاری کرو آخرت کے لیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح معنوں میں ہمیں اللہ پاک اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس بندگی کے جو تقاضے ہیں حقیقت میں وہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان شریف بھی آ رہا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ، اگر اگلے بدھ کو استقبال رمضان کے موضوع پر، کہ رمضان کیا ہے، یہ اللہ پاک نے کیوں دیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے، اس میں ہم نے کیسے اپنے آپ کو شیڈیول کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس پر بات استقبال رمضان، شاید جمعرات کو روزہ ہو تو ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ اگلے بدھ کو. تو ایک دن پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے شعبان کے آخری میں ایک خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تاکہ رمضان کی تیاری میں ہم بالکل ذہن سازی کریں، اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں. ویسے نہیں ہو سکتا جی، رمضان کی تیاری ویسے نہیں ہو سکتی، پہلے سے تیاری کریں گے تو ہوگی، ورنہ پہنچ آئے گا تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہے. اللہ پاک ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.